السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گولڈن چیپٹر۔ پاکستان کی سرزمین پر کئی شہر آباد ہوئے، کئی اجڑے، کئی مٹی میں دفن ہو گئے، مگر ایک شہر ایسا بھی ہے جو مکمل تباہی کے باوجود صرف ایک بار نہیں بلکہ 2 بار مٹا اور پھر بھی تاریخ کے صفحوں پر زندہ رہا۔ یہ شہر ہے موہنجودڑو، ایک ایسا شہر جس کی تباہی آج بھی تاریخ، سائنس اور تحقیق کے لیے ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ موہنجودڑو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلہ۔ یہ نام خود اس شہر کی کہانی بیان کرتا ہے۔ سندھ کے ضلع لاڑکانہ کے قریب واقع یہ شہر آج سے تقریباً 5000 سال پہلے آباد تھا۔ یہ اس وقت کا شہر ہے جب دنیا کے بیشتر حصوں میں انسان ابھی ابتدائی دور میں تھا، مگر موہنجودڑو میں باقاعدہ شہر، سڑکیں، نکاسی آب، اینٹوں کے گھر اور شہری نظام موجود تھا۔ یہ شہر وادی سندھ کی تہذیب کا مرکز تھا، ایک ایسی تہذیب جو نہ صرف برصغیر بلکہ پوری دنیا کی قدیم ترین شہری تہذیبوں میں شمار ہوتی تھی۔ موہنجودڑو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر کسی بادشاہ کے محل کے گرد نہیں بلکہ منظم شہری منصوبہ بندی کے تحت بنایا گیا تھا۔ یہاں کی سڑکیں سیدھی، باقاعدہ گلیاں، گھر ہم شکل اور نکاسی آب کا نظام حیرت انگیز طور پر جدید تھا۔ پہلی تباہی کی کہانی ہزاروں سال پرانی ہے۔ ماہرین کے مطابق موہنجودڑو پہلی بار کسی بڑی قدرتی آفت کا شکار ہوا۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ دریائے سندھ میں آنے والے شدید سیلابوں نے اس شہر کو بار بار نقصان پہنچایا۔ شہر کو مٹی سے بھر دیا گیا، عمارتیں زمین بوس ہو گئیں اور لوگ آہستہ آہستہ یہاں سے نقل مکانی کر گئے۔ آثار قدیمہ کی کھدائی میں مختلف تہوں کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شہر کئی بار آباد اور کئی بار تباہ ہوا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ موہنجودڑو کی پہلی مکمل تباہی کے بعد یہ شہر دوبارہ بسایا گیا۔ نئی عمارتیں پرانی بنیادوں پر کھڑی کی گئیں۔ شہر نے ایک بار پھر سانس لی، مگر یہ سانس زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ دوسری تباہی پہلی سے کہیں زیادہ پر اسرار تھی۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ موہنجودڑو کو دوسری بار تباہ کرنے والا سبب صرف سیلاب نہیں تھا۔ کھدائی کے دوران ملنے والی لاشیں، اچانک موت کے آثار اور کسی جنگ کے نشانات کے بغیر پورے شہر کا اجڑ جانا ایک بڑا سوال بن گیا۔ نہ کوئی اسلحہ ملا، نہ جنگی قلعے، نہ ہی حملے کے واضح ثبوت۔ پھر یہ شہر اچانک کیوں خالی ہو گیا؟ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ کسی بڑے زلزلے نے دریائے سندھ کا رخ بدل دیا، جس سے شہر کا پانی کا نظام ختم ہو گیا۔ پانی کے بغیر شہر زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے لوگ مجبوراً یہاں سے چلے گئے۔ مگر کچھ محققین اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں نے یہ حیران کن دعویٰ کیا کہ موہنجودڑو کسی شدید حرارتی واقعے کا شکار ہوا۔ بعض اینٹوں پر غیر معمولی حرارت کے اثرات ملے ہیں، جیسے انہیں بہت زیادہ درجہ حرارت پر پکایا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اسے ایک نامعلوم قدرتی یا غیر فطری حادثے سے جوڑتے ہیں، اگرچہ اس کا کوئی حتمی ثبوت موجود نہیں۔ موہنجودڑو کی دوسری تباہی کے بعد یہ شہر مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا۔ صدیوں تک یہ شہر مٹی کے نیچے دفن رہا۔ نہ کوئی اس کا ذکر کرتا تھا، نہ کوئی جانتا تھا کہ یہاں کبھی ایک عظیم تہذیب موجود تھی۔ مقامی لوگ صرف اسے مردوں کا ٹیلہ کہتے تھے اور اس کے قریب جانے سے گریز کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں جب برطانوی دور میں ریلوے لائن کے لیے اینٹیں درکار تھیں تو مزدوروں نے یہاں سے اینٹیں نکالنا شروع کی۔ تب پہلی بار دنیا کو اندازہ ہوا کہ یہ عام مٹی کا ڈھیر نہیں بلکہ ایک مکمل دفن شدہ شہر ہے۔ 1920 کی دہائی میں باقاعدہ کھدائی شروع ہوئی اور موہنجودڑو دنیا کے سامنے آیا۔ دنیا حیران رہ گئی۔ پہلے کا شہر جس میں نکاسی آب کا ایسا نظام تھا جو آج کے کئی شہروں میں بھی موجود نہیں، بات، اناج کے گودام، عوامی
عمارتیں اور رہائشی علاقے سب کچھ ایک منصوبے کے تحت بنایا گیا تھا، مگر سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہاں نہ کوئی محل ملا، نہ کوئی شاہی قبر، نہ کسی بادشاہ کا مجسمہ۔ یہ ایک ایسا شہر تھا جہاں شاید طاقت فرد کے بجائے نظام کے پاس تھی۔ آج موہنجودڑو ایک بار پھر خطرے میں ہے۔ یہ تیسری تباہی ہے، مگر اس بار دشمن قدرت نہیں بلکہ انسان ہے۔ موسم کی شدت، بارشیں، نمکین مٹی اور عدم توجہ اس تاریخی ورثے کو ایستا ایستا کھا رہی ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو وہ شہر جو 2 بار مٹا، تیسری بار ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ موہنجودڑو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عظیم تہذیبیں بھی فانی ہوتی ہیں۔ طاقت، ترقی اور نظام اگر فطرت کے ساتھ توازن میں نہ ہوں تو وقت انہیں مٹا دیتا ہے۔ یہ شہر آج بھی خاموشی سے ہمیں دیکھ رہا ہے، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا انسان اپنی تاریخ سے کچھ سیکھا یا نہیں۔ یہ صرف اینٹوں کا ڈھیر نہیں، یہ ایک پیغام ہے، ایک انتباہ ہے، ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی موجودہ تہذیب کا انجام دیکھ سکتے ہیں۔ موہنجودڑو 2 بار تباہ ہوا، مگر اس کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے زندہ رہنے دیں گے؟ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کوشش کی کہ آپ تک پورا سچ پہنچایا جائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔